السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک تو جو ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو جنگ جاری ہے جس میں اسرائیل بھی ملوث ہے, اس کے بارے میں تو میں اپڈیٹس دوں گا, لیکن اس ویلاگ کے اندر خاص طور پہ میرے بارے میں پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چل رہی ہے ایک خبر کو لے کے, اور وہ ہے جناب موٹر وے کے اوپر ہونے والا ایک واقعہ. اور اس میں جناب طرح طرح کے سٹوریز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. میں نے چپ کر کے آرام سے اس کو بڑے آرام سے سکون سے سنا. میں نے کہا ذرا میں اس میں 2-3 چیزیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون کون کیا کیا بولتا ہے اور کس طرح جو ہے اس کے اوپر ریاکٹ کرتا ہے, کون کون سی چیزیں خود گھڑی جاتی ہیں. لیکن میں نے کہا میں ذرا آرام سے دیکھتا ہوں, اور پھر میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ایویڈنس بھی اکٹھا کیا جائے. تو وہ ایویڈنس کیا ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے میں شیئر کروں گا. لیکن پہلے میں جو اصل کام ہے جس کے لیے ویلاگ ہوتا ہے وہ پہلے کریں گے. یہ جو اپنے حوالے سے جو ایشو ہے یہ میں اس ویلاگ کے آخر میں جا کے ڈسکس کروں گا, اور اپنا پوائنٹ ویو بھی میں سامنے رکھوں گا کہ ایکچولی وہ واقعہ ہوا کیا تھا, اس کو رپورٹ کس طرح کیا گیا, اور میرے پاس ایویڈنس کون کون سے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا چند ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. اور یہ ویڈیو جی سب سے پہلے ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ امریکہ کا ایک جو جہاز ہے جو KC-135 وہ جناب کل رات کو جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا, اور کسی اور نے نہیں بلکہ امریکن جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے خود یہ ریلیز کیا کہ جناب ہمارا ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. ایک کو جو ہے وہ تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے اور ایک البتہ وہ واپس آنے میں کامیاب ہو گیا, ایک کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد مختلف جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہوئیں. اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایران کی حمایت یافتہ مسلح جماعت اسلامی مزاحمت برائے عراق, اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایران کے جو ہے وہ بڑا قریب ہے, اس نے جمعرات کو مغربی عراق میں ایک امریکی فوجی ری فیولنگ طیارے کو گرانے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جہاز گرایا ہے, اور اس کا بھی ایران کے ساتھ جو ہے وہ بڑا لنک ہے. اس گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے KC-135 طیارے کو اپنے ملک کی خود مختاری اور فضائی حدود کے دفاع میں مار گرایا ہے. اس دوران نئی ویڈیو یہ سامنے آئی ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ CH-47 چنوک ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں, اور وہ بیسکلی 5 یا 6 امریکی فوجی جو اس جہاز کے اندر سوار تھے ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے سمندروں کے اوپر, کہ وہاں پہ جا کے جس جگہ پہ یہ گرا ہے یا جو اس کا جو ریڈیس بنتا تھا وہاں پہ ان امریکی فوجیوں کی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب یہ رشین RT ہے جس نے بیسکلی یہ ویڈیو جو ہے ریلیز کی ہے. سورس بھی آپ کو بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو CNN نے ایکچولی رپورٹ کیا ہے, جہاز کی ایک پرانی ویڈیو ہے جو انہوں نے یہ شیئر کی ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب تک اس بات کی اطلاع نہیں ملی ہے کہ وہ کم از کم 5 عملے کے ارکان جنہیں مغربی عراق میں ایک ایئر فورس کے ری فیولنگ طیارے میں سوار ہونے کے بعد حادثہ پیش آیا ان کی کیا صورتحال ہے. اس پہ CNN کے سیاسی مبصر ایڈم کزنگر نے بتایا کہ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بالکل ایسے ہی طیارے اڑے ہیں. سابق کانگریس مین کا کہنا تھا کہ یہ واقعی بہت افسوسناک خبر ہے. آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ عملہ کہاں ہے, لیکن میں نے کافی عرصہ پہلے یہ طیارہ اڑایا تھا. یہ ری فیولنگ ٹینکر بنیادی طور پر محفوظ طیارہ ہے مگر کچھ خطرناک کام بھی کرتا ہے. ہوا میں ایندھن کی سپلائی کے دوران 2 طیارے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں. کبھی کبھار یہ طیارے فارمیشن میں اڑتے ہیں, اور خاص طور پر رات کے وقت جب ٹرانسپونڈرز بند ہوں اور ایئر ٹو ایئر ٹیک ان استعمال ہو رہا ہو تو یہ سب خطرناک ہو سکتا ہے. یہ پہلا ٹینکر ہے جو کریش ہوا ہے. شاید افغانستان میں تقریباً 10 سال پہلے ایک اور ٹینکر گر چکا ہے. بدقسمتی سے ایئر فورس نے تقریباً 10 سے 15 سال قبل ان طیاروں سے پیراشوٹ ہٹا دیے تاکہ تھوڑا وزن جو ہے وہ بچایا جا سکے. یہ دیکھنا باقی ہے کہ اگر وہ موجود ہوتے تو کس حد تک مددگار ثابت ہوتے. اس کے علاوہ جناب یہ ایک اور فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے. یہ ڈراپ سائٹ کی جانب سے جو ہے وہ یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایران کی انقلابی گارڈز نے کہا ہے کہ اس کی بحریہ نے آج صبح بحرین کے شہر بناما میں منا سلمان پورٹ میں امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, جس کے لیے میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے. انقلابی گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں اینٹی ڈرون سسٹمز, ڈرون ذخیرہ گاہیں, معاون آلات, ایندھن کے ٹینک اور امریکی عملے کے جمع ہونے والے علاقے متاثر ہوئے, اور یہ سب کامیکاز ڈرون, کروز اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی 5واں بیڑا خلیج فارس اور آس پاس کے پانیوں میں امریکی نیوی کے آپریشنز کے لیے ذمہ دار کمانڈر ہے. انقلابی گارڈز کے بیان میں مزید کہا گیا کہ خدا کے فضل سے آبنہ ہرمز جو ہے وہ بند ہی رہے گا. اب دوبارہ یہ جتنے واقعات میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو جو ہے بالکل اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان کو سب کچھ تباہ کر دیا ہے, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا
ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ حملے ایران کی جانب سے ہوتے جا رہے ہیں اور امریکن میڈیا کے اندر بھی جو ہے بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی جو کچھ کہہ رہا ہے, اپنی عوام سے جو کچھ انہیں ایڈریس کر رہا ہے یا میڈیا سے جو کچھ بات کر رہا ہے, آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, یہ اس سے نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے, اور یہ ایران کی جانب سے جو بیسکلی ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کی بارش کا سلسلہ اسرائیل کے اوپر جاری ہے. وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ زرزیل اسرائیل کا ایریا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ دوبارہ ایران کی جانب سے جو میزائل پھینکے گئے ہیں اس کی فوٹیجز, یہ اسرائیل کی فوٹیج ہے, یہ وہاں کی فوٹیج ہے جہاں پہ یہ تباہی کے مناظر جو ہیں وہ وہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے, اور یہ ویڈیو ہے جناب ایک ان نون بیلسٹک میزائل جو ہے وہ انکلک ایئر بیس ہے ٹرکی کے اندر, اس طرف جو ہے وہ آتا ہے, اور یہ دور سے اس کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اور وہاں پہ اس دوران جو ہے یہ ایئر ریڈز اور سائرنس جو ہیں وہ بھی سنائی دے رہے ہیں, اور اس کے بعد ایکسپلوژن جو ہے اس کی آوازیں بھی جو ہے وہاں پہ آ رہی ہیں. تو یہ ٹرکی کے پاس جو ایئر بیس ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ دبئی سے یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی ویڈیو ہے, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب سینٹرل دبئی کے اندر جو ہے وہ ایک بلڈنگ کے اوپر آ کے جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی کامیاب انٹرسیپشن کے دوران ملبہ گرنے سے دبئی کے وسطی حصے میں ایک عمارت کے بیرونی حصے کو معمولی نقصان پہنچا ہے, جس کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات, البتہ کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ نہیں ملی ہیں. دبئی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ ایکچولی آبزرو کریں, سب سے زیادہ میرے خیال میں جو افیکٹ ہوا ہے وہ دبئی ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کا وہ ایک کانفیڈنس تھا دبئی کے حوالے سے کہ یہاں پہ کبھی کچھ نہیں ہوگا, یہاں پہ کبھی کسی قسم کوئی اٹیکس جنگ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن دبئی ہی جو ہے وہ اس کو کافی حد تک ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اب وہ کس حد تک ان کے نشانے جو ہے وہ جگہ صحیح جگہ پہ لگے یا نہیں لگے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن یہ سب کچھ جو ہے دبئی کے اندر بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک یہ فوٹیج جو ہے وہ عراقی کردستان کے علاقے کی ہے, لاجان کی, جہاں پہ لاناز آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور ایک اور آئل ریفائنری جو ہے اسے ہٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو آئل ریفائنریز جو ہٹ ہوتی ہیں, میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اس سے صرف اور صرف اس پرٹیکولر جگہ کا صرف نقصان نہیں ہوتا, بلکہ پوری دنیا کی جو آئل مارکیٹس ہیں وہ شیک کر جاتی ہیں, کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک اور آئل ریفائنری ہٹ ہو رہی ہے تو سپلائی چین ایکچولی ہٹ ہو رہی ہے. اور اس کا میں بھی آپ کو ایک اور خبر بھی اس سے ریلیٹڈ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دوں گا, جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی مطلب کس حد تک ڈیسپریشن ہے, وہ میں بھی تھوڑی دیر میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ لبنان کے جناب بارڈر کے پاس جو ہے وہ یہ وہاں کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, جہاں پہ اسرائیلی فوج اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ فوج کو لبنان میں اپنی کارروائیاں وسیع کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کر دی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے ٹروپ بلڈ اپ جو ہے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے بڑھا دیا گیا ہے, جہاں پہ یہ بختر بند گاڑیاں اور ٹینکس وغیرہ جو ہیں وہاں پہ لا کے آرٹلری فائرز کے لیے جو ہے وہ انسٹالیشنز مزید وہاں پہ تیز کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ ABC نیوز نے جناب یہ اربل عراق کا ایریا ہے, اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک فوٹیج شیئر کی ہے, اور اس میں وہ بتاتے ہیں ایکچولی یہ لائیو ٹرانسمیشن ہی چل رہی تھی جب یہ ہم آپ کو صرف اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں, جب ایکچولی اسی رپورٹر کے پیچھے جو ہے وہ ایران کی جانب سے, ایران کی بلکہ جو اتحادی وہاں پہ تنظیمیں ہیں یا افواج ہیں ان کی جانب سے جو ڈرونز وغیرہ فائر کیے جاتے ہیں, تو عراقی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کو جا کے انٹرسیپٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے. وہ کاپی رائٹ کی وجہ سے ہم آپ کو ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے, لیکن تصویریں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ ویڈیو جو ہے وہ TRT کی جانب سے, جو ٹرکش میڈیا آؤٹلیٹ ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جس میں ایکچولی تھائی جو ہم نے آپ کو کل ایکچولی خبر دی تھی کہ 2 جہاز جو ہیں بحری جہاز وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, تو اس میں سے ایک جو ہے وہ تھائی لینڈ کا کارگو جہاز تھا. تو اس کے اندر ایک سیلر جو ہے وہ اس نے بیٹھ کے اس کی تصویر اور ویڈیو وغیرہ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بھی اس نے بنائی ہیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک خوفناک منظر ہے. اب یہ سویلینز ہیں اوبیسلی, دے آر ناٹ سولجرز, دے آر ناٹ نیوی مین کہ سیلرز, کہ ان کو جو ہے وہ کوئی فرق نہ پڑے. سویلینز ہیں اوبیسلی, کام کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں, تو کافی حد تک جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں ساری چیز کے اندر. اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی, اور وہ یہ ہے ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی طیارہ بردار جنگی جہاز ابراہیم لنکن کو میزائلوں سے جو ہے نشانہ بنایا ہے. تصدیق اس کی ابھی تک نہیں ہو سکتی, ایران کا یہ دعویٰ ہے, ذہن میں رکھیے گا.
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کی فوجی تنظیم پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس نے امریکی کیریئر پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے جواب میں کی گئی. بعض رپورٹس میں بتایا گیا کہ ایران کی جانب سے 4 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے. دوسری جانب امریکی حکام نے اس خبر کی تردید کی اور کہا کہ جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. میزائل جہاز کے قریب بھی نہیں پہنچے اور کیریئر معمول کے مطابق اپنی فوجی کارروائیاں جو ہے جاری رکھے ہوئے. سو 2 متضاد اطلاعات ہیں, ہم نے آپ کو دونوں ہی جو ہے وہ بتا دی ہیں. امریکہ نے عارضی طور پر جناب دیگر ممالک کو پابندیوں کے, اب وہ جو میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ تیل کی مارکیٹس کے اندر جٹرز آ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے عارضی طور پر دیگر ممالک کو پابندیوں کے تحت آنے والے روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی اجازت دے دی ہے. اور تاہم شرط یہ ہے کہ وہ تیل پہلے سے جہازوں پر لدا ہوا ہو اور سمندر کے اندر ہی موجود ہو. امریکی میں محکمہ خزانہ کے سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے جس کا مقصد جنگ کے دوران عالمی توانائی منڈیوں میں استحکام کو فروغ دینا. اس سے پہلے انہوں نے انڈیا کو یہ پرمیشن دی تھی کہ جناب اگر آپ کے کوئی آرڈرز ہیں رشیا کے ساتھ تو وہ بے شک آپ منگوا لیں, اور اب انہوں نے سب کے لیے یہ اجازت دے دی ہے کہ جناب اگر آپ کوئی ایسے آئل ٹینکرز جو رشیا کے آلریڈی سمندروں کے اندر موجود ہے آپ اسے خرید سکتے ہیں. اب وہ آئل کے حوالے سے, تیل کے حوالے سے قیمتوں کی جو پریشانی ہے وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مطلب امریکہ اپنے اس دشمن کے اگینسٹ بھی جو ہے ان کو پرمیشن دے دی ہے, جس کے اوپر انہوں نے سینکشنز لگائی ہوئی تھی کہ جناب ان کو تیل نہیں بیچنے دینا. ان سے وہ سینکشنز بھی ہٹا دیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ تیل بیچ سکتے ہیں تو بیچ دیں, تاکہ کم از کم پوری دنیا میں جو آئل کی پرائسز کا رائز آ رہا ہے جس کا امریکہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ کم از کم واپس نیچے آئے. لیکن فی الحال وہ نیچے نہیں آ رہی. ابھی بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تقریباً $96-97 کے اوپر جو ہے فی بیرل تیل جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جناب ایک امریکی پروفیسر ہیں رابرٹ پیپ, انہوں نے ایکچولی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ایران نے اب تک آبنائے ہرمز میں 16 جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے, اور اگر ایران اس راستے پر کنٹرول حاصل کر لے تو عالمی تیل کی منڈی میں ایک طاقتور قوت بن سکتا ہے. یہ وہ اسٹریٹجک نتیجہ ہے جسے امریکہ 1970 کی دہائی سے مشرق وسطیٰ میں روکنے کی کوشش کرتا رہا ہے. ایران کمزور نہیں ہو رہا بلکہ اس کی طاقت مزید بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ اے بی سی نیوز نے جناب ایک مطلب فیچر انہوں نے دیا ہے کہ اسکاٹ جو ہے وہ بیسیکلی جہازوں کو جو اسکاٹ کیا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ جہازوں کو اسکاٹ کریں گے اور تاکہ جو ہے وہ تیل کی سپلائی آبنائے ہرمز سے جو ہے وہ شروع ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے, جو ایون دو اس کے اوپر وہ یوٹن لے چکا ہے اور اس نے کہا جی اب یہ نہیں ہوگا. تو یہ جو اسکاٹنگ ہوتی ہے بیسیکلی ان جہازوں کی, یہ ہوتی کیا ہے, یہ انہوں نے ایک فیچر جو ہے وہ شیئر کیا, میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. کہتے ہیں جی بحری اصطلاح میں اسکاٹ اس عمل کو کہتے ہیں جب جنگی جہاز کسی ایک جہاز یا جہازوں کے قافلے کو خطرناک سمندری راستے سے گزرتے ہوئے اس وقت سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. عموماً امریکی بحریہ کے وہ جہاز اس کام کے لیے موزوں ہوتے ہیں جو ڈسٹرائر ہیں, کیونکہ یہ ڈرونز اور ساحل سے داغے جانے والے اینٹی شپ میزائلوں کے خلاف فضائی دفاع فراہم کر سکتے ہیں. امکان ہے کہ امریکی بحریہ اپنے لٹورل کامبیٹ شپ بھی استعمال کرے گا تاکہ جہازوں کو اسکاٹ دے سکے یا ان پانیوں میں راستہ صاف کر سکے جہاں ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں. لٹرل کامبیٹ شپ اصل میں مائن سویپر نہیں ہوتے, مگر ان میں مائنز, یہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں سمندر کے اندر, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے کہا تھا کہ جی ہم بچھا رہے ہیں وہاں پہ, تو انہیں مائن سویپر نہیں ہوتے, مگر ان میں مائن صاف کرنے کا خصوصی نظام لگایا جا سکتا ہے جو جہاز کے پیچھے کھینچا جاتا ہے یا جہاز پر نصب ہتھیاروں کے ذریعے مائنز کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس وقت خلیج فارس کے علاقے میں 3 لٹرل کامبیٹ شپ جہاز موجود ہیں, ان میں سے کم از کم 2 اس مائن صاف کرنے والے نظام سے لیس ہیں. آبنائے ہرمز کے علاقے میں 8 ڈسٹرائرز موجود ہیں, ڈسٹرائر شپس ہیں. ان میں سے زیادہ تر طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہیم لنکن کے ساتھ ہیں جو عمان کے مشرقی ساحل کے قریب موجود ہیں. اسکاٹ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ ان مشنز میں امریکی جنگی جہاز تجارتی جہازوں کے قافلے کے آگے اور پیچھے تعینات کیے جاتے ہیں. بعض اوقات اہم راستوں پر اسٹریٹجک جگہوں پر ڈسٹرائر کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی آنے والے حملے کو ٹریک کر کے اپنی فضائی دفاعی نظام سے مار گرا سکیں. اور ہر ڈسٹرائر میں 2 ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں جو فضائی نگرانی اور مائن صاف کرنے کے کام میں استعمال ہو سکتے ہیں. امریکہ نے پہلے بھی آبنائے ہرمز میں اسکاٹ کیا ہے. امریکی بحریہ نے آخری بار 1987 اور 1988 میں ایران عراق جنگ کے دوران ہونے والی جنگ کے وقت آبنائے ہرمز میں جہازوں کو اسکاٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جناب سعودی وزارت دفاع کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک کی فضائی دفاع نے مزید 8 ڈرونز جو ہیں وہ گرائے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ خرچ اور ریاض کے علاقوں کے علاوہ یہ ڈرون وسطی اور مشرقی علاقوں میں مار گرائے ہیں. یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی وزارت دفاع نے اطلاع دی تھی کہ حملوں کی نئی لہر میں 14 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا, جبکہ اس کے بعد مزید 8 ڈرونز کے تباہ کرنے کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جناب اسرائیل کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے پیش نظر یروشلم کے مقدس مقامات پر عبادت
عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایک میزائل پرانے شہر، مغربی دیوار، مسجد اقصیٰ اور چرچ آف دا ہولی سیپٹیکر سے چند 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر گرا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نتیجتاً جانوں کے تحفظ اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے تمام مقدس مقامات پر عبادات کو عارضی طور کے اوپر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستانی فوجی حکومت نے ذبیح اللہ مجاہد جو افغان ترجمان ہیں افغان رجیم کے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی فوجی حکومت کے طیاروں نے قندھار بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب نجی ایئر لائن کمپنی قوم ایئر کے ایندھن ڈپو کو جو ہے وہ آگ لگائی ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یہ کمپنی شہری ہوائی جہازوں اور اقوام متحدہ کے طیاروں کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب اس سے پہلے بھی انہوں نے نجی تاجروں کے ایندھن کو گودام جو حاجی خانزادہ کے نام سے تھے جلا دیے تھے۔ تو اب مطلب ایک قسم کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمارا جو آئل ڈپو وہاں پہ موجود تھا جہازوں کے لیے جو تھا وہ اب ڈسٹرائے ہو چکا ہے، یہ اس کی تصدیق جو ہے وہ خود کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اماج نیوز نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستانی فضائی حملوں میں، جو کل رات ہم نے ایکچولی پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی فضائی حملوں کے بعد طالبان عہدیداروں کی اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ پر حملوں کی دھمکی، انہوں نے کہا ان 3 شہروں کے اوپر جو ہے وہ ہم حملہ کریں گے۔ افغان طالبان کے ٹھکانوں پر پاکستان کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں، جن میں کابل اور قندھار سمیت کئی صوبے شامل ہیں، کے بعد بلخ صوبے کے طالبان گورنر کے ترجمان حاجی زاہد نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں۔ حاجی زاہد بلخ کے طالبان گورنر حاجی یوسف وفا کے ترجمان ہے۔ حاجی یوسف وفا کو طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اور انہیں شمالی افغانستان میں ایک بااثر شخصیت تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی جو نیوز اپڈیٹس تھیں وہ تو میں نے آپ کو دے دی۔ اب آئیے ذرا میرے ایشو کے اوپر، اور کہانی یہ ہے، میرے خیال میں کئی لوگوں نے ہو سکتا ہے اس کو دیکھا ہو، جنہوں نے نہیں دیکھا میں اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسکلی آج سے 2 دن پہلے ہمارے ایک صحافی ہیں اسد ملک صاحب، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ڈان کے گروپ سے یہ وابستہ ہیں، ڈان اخبار، ڈان ٹی وی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ اس غالباً اخبار کے ہی جرنلسٹ ہیں، یہ بڑی رسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں، نتھنگ اگینسٹ ہم، میں کبھی بھی ان کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک ویلاگ کیا، انہوں نے اس ویلاگ کے اندر جو ہے یہ بتایا کہ جناب آج سے 2-4 دن پہلے، اچھا ورڈنگز آپ نے غور سے سنیے تاکہ میں اس کے بعد اس کا جواب دے سکوں۔ انہوں نے کہا آج سے 2-4 دن پہلے ہمارے ایک اینکر ہیں، وہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور ان کو جو ہے اوور سپیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ روکا گیا، اور جب ان کو روکا گیا تو ان کی سپیڈ جو ہے تقریباً کوئی 180-200 کے آس پاس تھی، 180-200 کے آس پاس تھی۔ تو اس کے اوپر جو ہے پولیس نے کہا کہ آپ کا چلان ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ آپ میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں، کیونکہ میری بات جو ہے وہ وزیر اعظم بھی سنتا ہے، صدر بھی سنتا ہے اور آرمی چیف بھی سنتے ہیں، تو آپ میری بات سنیں۔ تو وہ ان کو سنانا شروع ہو گئے آگے سے، یہ اسد ملک صاحب اپنے ویلاگ کے اندر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بیسکلی وہ جرمانے کی بات تھی، 5,000 روپے جرمانہ تھا، آپ دے دیتے، تو اس میں ایسی کون سی ایسی بات تھی، مطلب ایمی بلا وجہ جو ہے وہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال وہ جرمانہ جو ہے انہوں نے نہیں دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اسد ملک صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا اور وہ سگریٹ پی رہے تھے، مطلب میرے بارے میں سوری، تو اینڈ میں جا کے انہوں نے میرا نام لیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو وہ جو موٹر وے پولیس والے تھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ جب اس دوران افطاری کا ٹائم ہو گیا تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے موٹر وے پولیس والوں نے جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے دیا، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے شوگر ہے، تو مجھے شوگر بھی ہو گئی اس دوران، تو اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ اینکر تھے جناب منصور علی خان صاحب۔ اس کے بعد انہوں نے میرے کچھ جرنلزم کے اوپر بھی فرمایا کہ جناب وہ یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی، نتھنگ بیڈ، انہوں نے کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں کی، ویسے صرف بتایا کہ میں جنگوں کے اوپر رپورٹ کرتا ہوں، پالیٹکس پہ رپورٹ کرتا ہوں، آل دیز تھنگس۔ اب یہ تو تھا ان کا ورژن۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، کیونکہ چونکہ انہوں نے یہ ویلاگ کیا تو اس کے بعد اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر ویلاگس کیے، چند نے ٹویٹس کیے، اس میں کچھ لونڈے لپاڑے بھی شامل تھے۔ اور وہ لونڈے لپاڑے کیوں تھے وہ میں اس کی بھی ڈیفینیشن آپ کو دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، کہ میں ان کو لونڈا لپاڑا کیوں کہتا ہوں، اور وہ پروف کرتے ہیں، وہ ایکچولی انہوں نے 2 دن میں پروف کیا میری بات کو کہ واقعی لونڈے لپاڑے ہیں۔ اچھا اب ہوا کیا ہے، اب بیسکلی اس ویلاگ سے یہ تاثر گیا کہ جناب منصور علی خان صاحب کو جو ہے وہ موٹر وے پولیس نے روکا، اور منصور علی خان صاحب نے ان کو جرمانہ ہوا، اور انہوں نے جرمانہ دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں جرمانہ نہیں دوں گا، میں کیوں جرمانہ دوں، میری جو ہے اوور سپیڈنگ ہوئی ہے۔ تو اور وہ ان کی گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ 180 سے 200 تھی۔ پہلی بات تو یہ اسد ملک صاحب کا تعلق ڈان سے ہے۔ پہلے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اسد ملک صاحب کو ایک بیسک جرنلزم کی ایک اصول ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے متعلق آپ کی سٹوری ہے آپ ایک دفعہ اس کو فون تو کر لیں، آپ اس سے پوچھ تو لیں بھائی جان میرے پاس آپ کے حوالے سے یہ سٹوری ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ کا کیا ورژن ہے۔
آپ کا ورژن کیا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ڈان میں کام کیا ہوا ہے. سو آئی نو کہ جرنلسٹک ایتھکس کے اندر یہ بات کس حد تک امپورٹنٹ ہے اس ادارے کے اندر کہ جناب یو آلویز ہیو ٹو ٹیک دا پرسنز ورژن, یو ہیو ٹو کال ہم. اور مجھے اسد ملک صاحب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کے پاس میرا نمبر نہیں مل سکتا تھا, کیونکہ ان کے ساتھ جو ایک صاحب تھے, میں نے پورا اس کو چیک کیا, ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جب یہ واقعہ ایکچولی ان کو بتایا جا رہا تھا, تو ایک اور جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے اور وہ میرے بھی دوست ہیں, ان کے پاس میرا نمبر موجود ہے اور ایکچولی میری ان سے فون پہ بات ہوتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے اسد ملک صاحب کے پاس نہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس میرا نمبر ہونا چاہیے, کیوں نہیں تھا, لیکن جو صاحب ان کے ساتھ تھے ان کے پاس تھا. اگر ان سے نہ ہوتے, ہمارے ادارے کے بہت سے لوگ ہیں, ہمارے اور بڑے جرنلسٹ کولیگز ہیں, کسی سے بھی نمبر لیا جا سکتا تھا, نمبر ان سے لینا مشکل ہی تھا. تو انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا, انہوں نے کہا چلو وی لاگ کر دیں اس کے اوپر, جو بھی ہے بعد میں دیکھا جائے کی ہوتا ہے ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر. اس کے بعد انہوں نے فرمایا جی میں 180 سے 200 کی اسپیڈ پہ تھا اور اس کے اوپر میرا جرمانہ ہوا, روکا مجھے اور میں نے جرمانہ دینے سے انکار کر دیا. اور میں نے اس دوران پھر ان کو کوئی تڑیاں چھڑیاں بھی لگائیں کہ جناب آپ مجھے, میں نہیں جانتے میں کون ہوں. اور ٹپکل ہمارے یہاں پہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, تو یہ چیز اس شخص کے ساتھ ضرور اٹیچ کی جاتی ہے کہ تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں. تو یہ والی چیز ذرا افیکٹ جو ہے نا انہوں نے میرے ساتھ بھی اٹیچ کروایا کہ منصور علی خان نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں. بھائی جان سب سے پہلی بات تو یہ جرمانوں کی جہاں تک بات ہے, اسد صاحب آپ کے لیے بھی اور باقی جتنا لونڈا لپاڑا ہے ان کے لیے بھی, ذرا موٹر وے پولیس سے جا کے نا میرا آئی ڈی کارڈ نمبر لے لیجیے گا, اور میرا آئی ڈی کارڈ نمبر جب آپ ڈالیں گے نا ان کے سسٹم میں, تو موسٹ پرابلی میرے آج تک جتنے جرمانے ہوئے ہیں جب سے موٹر وے بنی ہے تب سے لے کر اب تک, آئی ڈی کارڈ نمبر تو میرا ایک ہی ہے نا, وہ وہاں پہ مینشن ہو جائے گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کتنے کو مجھے جرمانے ہوئے ہیں. اور وہ جتنے لوگوں کے جرمانے ہوئے, انہوں نے جب میرا جرمانہ کیا تو میرا ان کے ساتھ ریاکشن کیسا تھا. میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے جو ہے میں شیئر کرتا ہوں. یہ ایک مجھے ایکچولی صرف اس لیے لگ گیا کیونکہ ہم لوگ ذرا ڈھونڈ رہے تھے, بڑی مشکل سے یہ چیزیں جو ہے وہ ملی, ہم یہ ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ ایک جرمانہ مجھے ہوا ہے ریسنٹلی, یہ مجھے ریسنٹلی ایک جرمانہ ہوا ہے. تو اس کے اندر یہ جو جرمانہ ہوا نا, اس پہ بلکہ یہ دیکھیے میرا نام بھی ہے, باقی چیزیں میں بلر کر رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات وہ پرسنل انفارمیشن ہے, لیکن اگر موٹر وے پولیس کو چاہیے ہوئی یا اسد صاحب کو چاہیے ہوئی تو میں ان کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا ایک لیٹسٹ جرمانہ ہوا, اس پہ ذرا غور سے وہ نیچے دیکھیے گا, اس پہ لکھا ہوا جی اسپیڈ لمٹ 120 میجرڈ 133. یہ ڈیٹ بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ مینشن شیئر وغیرہ سب کچھ کر دوں گا, یہ میرے اویلیبل ایویڈنس, یہ ریسنٹ ہے, بالکل ریسنٹ ہے. تو 130 کے اوپر جا کے جو ہے نا موٹر وے پولیس آپ کا جرمانہ کرتی ہے 130 کے اوپر. میری اسپیڈ کیا تھی 133, 3 کلومیٹر, صرف 3 کلومیٹر کا فرق تھا. اور ہوا یہ تھا کہ میں سینٹرل لین میں گاڑی چلا رہا تھا, تو میں نے اوورٹیک کیا. جب میں نے اوورٹیک کیا تو میں نے اوورٹیک کرنے کی خاطر تھوڑا سا تیز ہوا کہ اس بندے سے تو میں آگے چلا جاؤں جو سینٹرل لین میں میرے سامنے. اس دوران میری اسپیڈ 133 ہوگی. کیمرے نے مجھے پکڑا, پولیس نے مجھے روکا, انہوں نے میرے صاحب آئے, یہ نیچے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے محمد عمران مجید صاحب. اچھا یہ وہ واقعہ نہیں ہے, پہلے میں کلیئر کر دوں, یہ اسد صاحب نے جو واقعہ بتایا یہ وہ نہیں ہے, وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو صرف دے رہا ہوں. یہ عمران مجید صاحب جو ہیں جن کا یہ کوڈ نمبر بھی آگے لکھا ہوا ہے, انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے کہا السلام علیکم. جی میں کہا جی وعلیکم السلام. سر آپ کی اسپیڈ 133 تھی. میں نے کہا یار 3 کلومیٹر کا فرق. انہوں نے کہا جی سر رولز آر رولز. میں کہا کریں جرمانہ. کتنا جرمانہ؟ انہوں نے کہا جی 2500. میں کہا جی اے پڑھو 2500. یہ عمران مجید صاحب کو بلائیے گا, منصور علی خان صاحب نے آپ کے ساتھ کتنی کو بحث کی تھی؟ کیا یہ ساری کنورسیشن کوئی 2 منٹ کے اندر ختم ہو گئی تھی یا 1 منٹ کے اندر ختم ہو گئی تھی, یا انہوں نے آپ کو کہا کہ نہیں جی میں نے جرمانہ نہیں دینا, آپ چھوڑ دیں میرا جرمانہ, میں نہیں دینا؟ کیا یہ ڈسکشن ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا؟ ایک وٹنس یہ آپ کے سامنے, میں نے ان صاحب کا نام بھی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کے بعد ایک اور یہ بھی ایک جرمانہ ہے. اچھا یہ پتہ نہیں خدا کا کرنا تھا کہ کیا تھا کہ مطلب میرے پاس نا قدرتی طور پہ یہ سلپوں کی تصویریں کھینچی ہوئی تھیں, ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں اپنا کیس بلڈ کس طرح کرتا. تو اب یہ ہے کلر کہار کا ایریا جہاں پہ میری گاڑی کا چلان ہوا. کلر کہار کا ایریا, میں گاڑی میں سوار تھا, یہ کلر کہار کا ایریا ہے. یہاں پہ ہمیں روکا گیا اور یہ بھی ریسنٹ ہے. اب آپ کہتے ہوں گے یار کتنے کو تو جرمانے کروانا ہے, لیکن میں ریسنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈز ہمارے پاس موجود تھے. تو یہاں پہ انہوں نے روکا, انہوں نے کہا جی آپ کی گاڑی کی اسپیڈ تھی 72 کلومیٹرز. تو آپ کی یہ جو جگہ ہے نا, جس ایریا سے آپ گزر رہے تھے, یہ ہے 40 کلومیٹر کا, یہ 40 کلومیٹر کا. میں کہا جی ٹھیک ہے, میں کریں جرمانہ. کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 2500. میں کہا جی پڑھو 2500. یہاں پہ بھی جو پیٹرولنگ آفیسر ہے ان کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے, ان کا بیچ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے. ان کو بھی بلائیں, ان کو بھی بلا کے پوچھیں کہ بھائی جان آپ نے جب منصور علی خان کو روکا تھا تو اس نے کیا بحث کی تھی آپ کے ساتھ, یا آپ کو کہا تھا یا اپنا کوئی انفلوئنس یا کوئی ایسی بات کہی کہ بھائی جان تو نہیں جانتے میں کون ہوں. یہی ہوتا ہے نا, یہی ٹپکل ایک لینگویج ہوتی ہے, تجھ نہیں جانتے میں کون ہوں. کتنا کو آپ سے کہا یہ تو میں نے 2 ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی. اب پورا ایک ریکارڈ نکال لیجئے, اس میں دیکھیے کہ جناب
کتنی کو دفعہ پولیس آفیسر سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے یہ ریزسٹنس دکھائی گئی یا کہا گیا جی اس نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہو یا کچھ کیا ہو. نتھنگ آف دا سارٹ. اب آ جائیں اس واقعے کے اوپر جس کا اسد ملک صاحب نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا. اسد ملک صاحب کو تو پہلی بات جس طرح میں نے کہا کہ ان کو مجھے کال کرنی چاہیے تھی, میرا ورژن لینا چاہیے تھا, اس کے بعد جو مرضی. ڈان آپ کو یہ سکھاتا ہے, ڈان آپ کو یہ سکھاتا ہے, میں جانتا ہوں, اور آئی ہوپ ہی ہیز لرنڈ دیٹ فرام ڈان. لیکن خیر آئی ڈidn't ایکسپیکٹ دیٹ فرام ہم. باقی لونڈے لباڑوں سے میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا, جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. اب آ جائیں اس واقعے کے اوپر. یہ واقعہ بیسکلی آج سے چند ہفتے پہلے کا ہے, یہ 2-4 دن پہلے کا نہیں ہے. اسد ملک صاحب کی یہ خبر بھی غلط ہے. 2-4 دن پہلے, اگر آپ نے چیک ہی کرنا ہو نا میری لوکیشن, بڑا آسان طریقہ ہے. میں تو بھائی اپنے ویلاگس کرتا ہوں, میرا تو ہر 8 گھنٹے کے بعد ویلاگ آ رہا ہے. میں کہیں پہ بھی اپنی جگہ چینج کروں گا, میرا بیک گراؤنڈ ہی چینج ہو جائے گا. آسان طریقہ. میرے تو جو کئی دوست یا جاننے والے ہیں جو ویلاگس دیکھتے ہیں, وہ 1 منٹ میں میری جیسی لوکیشن چینج ہوتی ہے کہتے ہیں بھائی جان کتنے ہو, باہر کہاں نکلے ہوئے ہیں. میرے تو 1 منٹ میں پتہ لگ گیا. تو میں نے تو 2-4 دن میں کہیں گیا ہی نہیں کہ میں کہیں لاہور سے باہر گیا ہوں. یہ آج سے چند ہفتے پہلے کا واقعہ. اگر اسد صاحب مجھے کال کر لیتے تو میں بتا دیتا, خیر انہوں نے کال نہیں کی. تو یہ چند ہفتے پہلے کا واقعہ ہے. میں گاڑی کے اندر جا رہا تھا, ہم لوگ جیسے ہی پہنچے اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر, لاہور سے میں اسلام آباد جا رہا تھا, میں جیسے ہی ٹول پلازا کے اوپر پہنچا تو ایک موٹر وے پولیس کے صاحب جو ہے وہ میرے پاس آئے, اور انہوں نے کہا جی السلام علیکم. جی میں کہا وعلیکم سر, آپ اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا کتنا جرمانہ ہے. انہوں نے مجھے جرمانہ بتایا. میں نے کہا ایک بات, میں نے کہا میں آپ کو جرمانہ دے دیتا ہوں, مجھے صرف ایک بات بتائیے. میں نے کہا یہ تقریباً 370 کلومیٹر کا یہ ریڈیس ہے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک, یہ ہوا کہاں پہ ہے؟ اچھا یہ بالکل افطار کا ٹائم جو ہے نا اب قریب آ چکا ہوا تھا, یہ ہوا کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں چیک کرتا ہوں کہ یہ کہاں پہ ہوا ہے, 1 منٹ ٹھہریے گا. یہ ٹھیک ہے. اب میں پتہ نہیں یہ بھی اب مطلب قدرت تھی یا کیا تھا کہ میں چونکہ اب میں ٹول پلازا کے لین میں کھڑا ہوں, اور یہ ہے کیش لین جو ہوتی ہے جہاں پہ بیسکلی آپ, کیونکہ میری گاڑی کے اوپر بھی ایم ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا, گاڑی نہیں تھی اس کے اوپر ایم ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا, تو میں نے کیش لین میں گیا. اور اب میں لین کے اندر کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, میں لین میں اکیلی میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے. میں دروازہ کھول کے نا باہر آ گیا, اور میرے باہر آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یار یہ جو بھی انٹریکشن ہو رہا ہے نا, یہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ٹول پلازا کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے, یہ سب کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے یہاں پہ. اب میری جو بھی انٹریکشن ان سے ہونے لگی, انہوں نے کہا کہ جی وہ میں چیک کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے 1-2 جگہوں کے اوپر فون کیے, فون کر کے انہوں نے کہا جی مجھے کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ کہاں پہ ہے, یہ کہاں پہ ہوا ہے. میں نے کہا یار معذرت کے ساتھ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اوور اسپیڈنگ کی ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ ہوا ہے. مطلب اتنا میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ بھائی یہ کس طرح کا چلان ہے, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جس طرح میں نے پہلے آپ کو چلان دکھایا, میں نے آپ کو جگہ بھی بتائی, کلر کار میں ایک ہوا, ایک دوسری جگہ ہوا, یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ کہاں پہ ہوا. تو انہوں نے کہا آپ 1 منٹ ٹھہرے, میں فون کرتا ہوں. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ اگر کہیں پہ ہوا تھا, اگر میں نے اوور اسپیڈنگ کی تھی تو مجھے روکا کیوں نہیں کسی نے؟ مجھے تو روکنا چاہیے تھا نا. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے آپ کو روکا ہو. میں نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں روکا, کیونکہ میری تو عادت ہے, مجھے جیسی پولیس روکے کہ میں تو یوں رکتا ہوں, میرے پاس ایویڈنس ہے آپ کے سامنے کہ میں یوں رکتا ہوں, میں تو سوال ہی پہ, میں کہا میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نہ رکوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرے میں فون کرتا ہوں, میں اس بندے کو فون کرتا ہوں تاکہ میں اس کے بعد انہوں نے فون کرنا شروع کیا. وہ جو صاحب جن کو یہ فون ملا رہے ہیں نا, یہ اچھا یہ بھی قدرتی طور پہ, میں نے کہا یار 1 منٹ ٹھہر جا, میں نے تصویر کھینچ لیں دے, میں ذرا ان صاحب کی تصویر کھینچ لوں. اب یہ فون پہ فون اس بندے کو کر رہے ہیں, وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا, کہتے جی میں خیال ہے افطاری دا ٹائم ہے, بندہ فون نہیں چک رہے. میں نے اس کی تصویر کھینچ لی, یہ تصویر میرے پاس ہے. تو میں نے کہا جی اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے. تو اس دوران ایک اور صاحب بھی ان کے پاس آ گئے, انہوں نے آ کے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ملے. منصور صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک, کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی یہ مجھے جرمانہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے ایگزیکٹلی کہاں پہ روکا گیا, اور اگر مجھے روکا گیا تو میں رکا کیوں نہیں, کہ میں نے اوور اسپیڈنگ کہیں پہ کی ہے. تو کہتے ہیں اچھا وہ فون کرو یار, اس بندے کو فون کیا تو بندہ پھر فون نہیں اٹھا رہا, وہی بندہ جس کی یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جاؤ جی منصور صاحب افطاری کا ٹائم ہے, آپ جائیں. تو میں نے کہا یار میری بات سنیں, آپ نا جرمانہ کر لیں, پھر بھی آپ کر لیں جرمانہ. میں نے بیگم میری بیٹھی ہوئی تھی, میں نے ان کو نا دروازہ کھلا ہوا تھا, میں نے کہا یار مجھے کیش دیں. انہوں نے مجھے کیش دیا, میں نے ان سے کیش پکڑا, میں کیش یوں کر کے ان کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ یہ جرمانہ کر لیں. اب یہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے کہ کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں تاکہ آن دا ریکارڈ جا کے چیک کریں اس کو جا کے. تو میں نے کہا یہ آپ کر لیں جرمانہ, یہ لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے لیں, پیسے لے لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا منصور صاحب جائیں نا, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جائیں یہاں سے, خیر آپ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, افطار کا ٹائم ہو چکا ہے, آپ جائیں. اب میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں بھائی جرمانہ کر لیں آپ. یہ بات تقریباً 5-6 دفعہ ریپیٹڈلی ان کو میں نے کہی بھائی جرمانہ کر لیں, جرمانہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ جائیں, اٹس اوکے, بات ختم.
میں بیٹھنے لگا گاڑی میں, انہوں نے کہا ایک منٹ. میں کہا جی بولیے سر, ایک سیلفی تو دیتے جائیں. اچھا لے لیں. اب یہاں پہ بھی کیا ایشو ہے, آپ کسی کو منع کریں تو آپ برے ہیں, آپ کسی کے ساتھ کھنچوائیں تو اب میں ظاہری بات ہے اگلے کی رسپیکٹ, میں کہا جی کھینچ لیں. انہوں نے یہ سیلفی کھینچی, اس میں ان کی تصویریں نہیں نظر آ رہی, لیکن اگر جب کسی نے انویسٹیگیشن کرنی ہوگی تو ان دونوں صاحبان کی تصویریں بھی وہاں پہ آ جائیں گی. میری البتہ یہ تصویر نکل آئی ہے, میری تصویر یہ نکل آئی ہے جس میں ان کے ساتھ. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بلڈ کیا گیا کہ جناب بڑی لڑائی ہوگی اتنے, انہوں نے اے کہتا وہ کہتا, میں ہنس کس بات پہ رہا ہوں؟ یہ کیسی لڑائی ہے جس کے بعد میں ہنس رہا ہوں بیٹھ کے ہے؟ تو اور یہ انہوں نے اپنے فون سے کھینچی ہوئی ہے. اب یہ بھی جو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوں گے, یہ ان کا سیلفی لینا بھی وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ کیسی لڑائیاں ہیں, یہ کیسی بحث تھی جس میں سیلفیاں لی جا رہی ہیں. خیر میں گاڑی میں بیٹھا, گاڑی میں بیٹھ کے پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار میری بات سنیں, جرمانہ کر لیں, یہ نہ ہو کل کو آپ لوگ یہ کہیں کہ جناب منصور علی خان کو روکا تھا, اس نے جرمانہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ چلا گیا بغیر جرمانہ دیے. میں کہا یار یہ نہ ہو, اور سر کچھ نہیں ہوتا آپ چلے جائیں. اس کے بعد میں کیش لین میں کھڑا ہوا ہوں, پولیس میرے سامنے یہاں کھڑی ہوئی ہے, میں آگے جاتا ہوں, میں کیش لین کے اندر وہاں پہ پرچی دیتا ہوں, اس کو پیسے دے رہا ہوں, پولیس کے سامنے میں بیریئر کراس کرنے لگا ہوں اور پولیس کھڑے ہو کے مجھے دیکھ رہی ہے, بغیر مجھے روکے بھیج دیا انہوں نے. مطلب اور میں کراس کر گیا, میری گاڑی میں تو کوئی ایم ٹیگ بھی نہیں تھا کہ آٹومیٹکلی بیریئر اوپر ہو جاتا, جب تک وہ مینولی بندہ نہ کھولتا میں تو جا ہی نہیں سکتا تھا. سو اس ساری چیز کے دوران, اور اس کے بعد اسد ملک صاحب نے یہ بیسکلی واقعہ جو ہے وہ یہ ہے, اس کے بعد اسد ملک صاحب نے جو پوری ایک کہانی بنائی کہ جی وہ روزہ نہیں رکھا ہوا تھا, یہ نہیں رکھا ہوا تھا. اور بھائی دو چار چیزیں یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈان کے اندر, ڈان سے منسلک کوئی صحافی جو ہے وہ ایک ریلیجس ٹچ بھی دے اپنی سٹوری کے اندر کہ جی یہ ہوا تھا تو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. یہ بھی آپ نے ایک اچھا کام کیا کہ آپ نے جو ہے اب ریلیجس ٹچ جرنلزم بھی جو ہے وہ ہوگی کہ جناب آپ نے کیا کیا ہوا تھا, کیا نہیں کیا ہوا تھا. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے فون کر کے پوچھتے تھے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ جناب مجھے ہر 6 گھنٹے کے بعد ایک میڈیسن لینی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ کہ میں تو خود سفر میں تھا, میں تو اس وقت خود سفر میں تھا, تو اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں, اس کا بھی کچھ نہیں. آپ نے وہ پورا ایک امپریشن, اس کے بعد لونڈے لپاڑوں نے جو اس کے اوپر بیٹھ کے ڈبیٹنگ کی اور سارا کچھ کیا کہ دیکھو جی اور نے تو روزہ ہی نہیں رکھا سی. مطلب اب بیٹھ کے آپ کی جو موٹر وے پولیس ہے وہ کیا مورل پولیس کا کام بھی کرے گی کہ آئندہ جب بھی کسی کو روکے گی کہے گی چل پہلے 10 تو روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. تو کریکٹر اسیسینیشن اگر کرنی بھی ہو نا تو بھائی یا تو پھر آمنے سامنے آ کے بیٹھیں, پھر کوشچن آنسر کریں, اور کیمرے پہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کیمرے پہ کریں آ کے. لیکن بغیر رابطہ کیے, بغیر پوچھے, بغیر اگلے کی سائڈ آف دا اسٹوری لیے یہ جرنلزم ہو رہی ہے. اب اس کے اندر بھی میرے لیے کیا پرابلم ہے, اس کے اندر بھی کیا ایشو ہے. اب میری ایک ریکویسٹ ہے برائے مہربانی موٹر وے پولیس سے, میں بڑی آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں نے سارا ہمیشہ جب میرے چلانوں کی لسٹ نکال لیجیے گا آپ کے سامنے ہے, بھائی خدا کے لیے ان 2 پولیس آفیسرز کے اگینسٹ کوئی ایکشن مت لیجیے گا برائے مہربانی. کیونکہ اب اگر آپ نے ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تو بھائی جان وہ بھی میرے ہی پیٹے پڑ جانا کہ جناب ایک ہی کرتا ہے, دیکھو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. میں نے نہ کسی کو فون کیا ہے نہ, اور بلکہ ان صاحب سے, یہ جو 2 صاحب تھے نا جنہوں نے روکا تھا, آپ ذرا ان سے بھی پوچھ لیتا کہ اس نے آپ سے کوئی گالی دی ہو, کوئی اس کو آپ کو کوئی فون آیا ہو, اس نے کسی سے فون پہ بات کرائی ہو, کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئیں اس ساری انٹریکشن کے دوران کہ میں ذرا ٹھہر جا, میں ابھی تمہیں فون کرواتا ہوں, کچھ کوئی ایسی کوئی بات ہوئی تو برائے مہربانی ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن مت لیجیے گا. اور یہ جو اسد ملک صاحب ہیں, اسد ملک صاحب یہاں میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بھی میں چاہتا تو کوئی لیگل ایکشن لے لیتا, کہیں پہ کمپلینٹ کر دیتا, اور بھی میرے پیٹے پڑنا کہ جناب دیکھیں جرنلسٹ ہے, جرنلسٹ کے اگینسٹ جا کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اب بندہ کرے تو کرے کی دسو, میں بتائیں نا, مطلب میں کیا کروں اگر آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی الزام تراشی کر دی جائے. اسد ملک صاحب نے تو چلیں وہ کر دیا, اس کے بعد وہ جو لونڈے لپاڑے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, جو اب میں ان کو لونڈا لپاڑا کیوں کہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کبھی جرنلزم سیکھی ہوتی تو وہ بیٹھ کے خود ایک دفعہ رابطہ کرتے کہ یار انہوں نے تو پوچھ لو. مجھے طارق متین صاحب کی کال آئی, میں نام لینا چاہوں گا, مجھے ان کی فون آئی, اور بھی جرنلسٹ نے مجھے فون کیے, کچھ نے ویلاگز اس پہ کیے, کچھ نے نہیں کیے. انہوں نے کہا یہ تو سٹوری کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا, میں نے آپ کو جواب دے دیا. طارق متین صاحب کو میں نے پوری طرح ایکسپلین کیا کہ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. تو یہ فرق ہوتا ہے لونڈے لپاڑوں میں اور جرنلسٹ کے اندر کہ وہ جرنلزم کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. تو اب میں اسد ملک صاحب کے اگینسٹ میں ان کی ابھی بھی کل بھی رسپیکٹ کرتا تھا, آج بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن ان کو جرنلسٹک جو ڈیوٹیز تھیں وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے تھیں. میرے پاس ایویڈنس جو تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیے,
ਕਾਸ਼ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰੁਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ नहीं ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਾ है। तो जो CCTV फुटेजेस वहाँ पे मौजूद हैं, हाँ वहाँ पे ज़ाहिर बात है 5-10 मिनट जो है बिकॉज ही वॉज कॉलिंग पीपल, ही वॉज चेकिंग, वहाँ पे हम खड़े रहे और मैंने उनसे कहा, मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा भाई नहीं होता मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के वापस चलने के लिए तैयार हूँ, 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर, लेट्स गो बैक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू, आप मेरे पे अगर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको प्रूफ तो करें बात को सही तरह, ये तो मेरा राइट है। अब ये बात तो नहीं ना कि मैं चूँकि एंकर हूँ, आम पाकिस्तानी जो है आप उसको रोकें, वो इस बात पे वो सवाल तो कर सकता है आपसे कि नहीं कि भाई आपने मुझे रोका है, कहाँ पे वाक़या पेश आया है, किसने मुझे रोका था और मैं नहीं रुका, हुआ क्या है, बात तो पूरी, ये भी मेरा राइट नहीं है कि नहीं। अच्छा दूसरी बात ये कि जी पैसे नहीं दिए, पैसे तो आपको वीडियो फुटेज में नज़र आ जाएंगे कि मैं पैसे दे रहा था। अब अगर वो ना लें, मेरे लिए क्या हुक्म है, ज़बरदस्ती जेब में डाल दूँ, मैं ज़बरदस्ती जेब में डाल दूँ, कल नूं ऐ केस बन जाए भाईजान तुसीं रिश्वत दे रही सी और मैं वहाँ पे फेंक दूँ, फिर मैं वो जो भी जुर्माना है मैं उठा के उसको ज़मीन में फेंक दूँ कि भाईजान आपने मुझे रोका है, जब आप मुझे रोकते हैं ना तो मेरा राइट नहीं है कि मैं आपसे अगला कोई सवाल कर सकूँ, दे दो पैसे उत्थे सुट दो पैसे बस, चाहे अगला ले या ना ले। अब यहाँ पे केस क्या हुआ है कि आपने पैसे लेने से, मोटरवे पुलिस के उन एहलकारों ने पैसे लेने से इनकार किया, मुझे जाने दिया और बाद में केस मेरे पे क्या मतलब जो बिल्ड किया असद मलिक साहब ने वो ये है कि जनाब ये पैसे देने से इनकारी थे, जबकि क्या क्या कि थक गया कि भाईजान ले लो पैसे, ले लो पैसे, ओके नहीं लेने बस ठीक है आप जाएं। सो ये है मेरा वजह, दिस इज़ द होल स्टोरी। लेकिन मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा ज़रा सारे रज के अपनी जो भड़ास है, जिसने जो अपना खुन्नस निकालना है वो निकाल ले, मैं बाद में अपना वर्जन दूंगा और विद प्रूफ्स दूंगा कि भाई ये है, ये मेरा जो है वो स्टांस था इस सारी इशू के ऊपर। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।